هو الضلال البعيد۔ جو کچھ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی اور ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کی جو ہے کچھ حاجت کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچائے۔ یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہوگی کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر جو ہے جا کے رکوع اور سجدے کرے اور حاجتیں مانگے۔ اور فرمایا کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اب گٹھلی کی کیا حیثیت اور پھر اس کے اوپر جو نرم سا جو ہے چھلکا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس اتنی بھی جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، پھر بھی جو ہے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر اور بھی بڑی گمراہی کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون زیادہ گمراہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کی درخواست قبول نہ کرے۔ جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو کیسے جو ہے کسی کی حاجت کو پورا کریں گے؟ اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ جن کو جو ہے قبروں پر لوگ جا کر پکارتے ہیں ان کو کیا خبر کہ ہم سے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور بلا شبہ جتنی سجدے ہیں وہ سب اللہ ہی کا حق ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اسی طرح فرمایا، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا پھر یہ بناؤ کہ خدا کے سوا بتاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کیا یہ معبودان باطل اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمانے کا ارادہ فرمائے تو کیا یہ معبودان باطل اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں روک سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو ان کو پکارو تو صحیح، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کچھ بھی اختیار نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو۔ اسی طرح پر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو مت پکارو جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر تو نے ایسا کیا تو بلا شبہ تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے علاوہ جو لوگ جو ہے کسی سے مانگتے ہیں یا ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، مشکل گزار سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مدد کر سکتے تو پھر مرتے ہی نہ، ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہتے، اپنے محلات بناتے، دنیا میں عیش و عشرت کی جو ہے زندگی بسر کرتے۔ جب ان کے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا کریں گے؟ اور فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔
اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، یہ مردہ لوگ ہیں، فرمایا زندہ نہیں ہے، اور ان کو خبر نہیں کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی اور اب کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا